بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ معزز مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کے نماز تراویح میں جن آیات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا یا تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں سے صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ ایک سورہ اعراف کی 179 کی آیت، جس میں بتایا گیا ہے کہ جہنمی کون ہے اور اللہ نے جہنم کن لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور دوسری بات سورہ انفال کے حوالے سے آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کون ہے۔ دو ہی باتیں، میں زیادہ آپ سے باتیں نہیں کروں گا، دو ہی باتیں۔ پہلی بات کہ جہنم کس کے لیے اور مومن کون، کیونکہ جہنم میں جانے والے مومن نہیں ہو سکتے، اور جو جہنم میں جائے گا پھر وہ مومن نہیں۔ تو آئیے ہم دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان ہی کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، یعنی بہت سے جن بھی اور بہت سے انسان بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب کون سے جن اور کون سے انسان؟ اللہ رب العالمین نے بتایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جس کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے پر سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپائی جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ کون سے جن اور کون سے انسان کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ 3 عظیم نعمتیں ہیں۔ دل، آنکھیں اور کان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 34 نمبر آیت میں بتایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، دل اور کان یہ سب کے سب قیامت کے دن سوال کی جائیں گے، ان سے سوال کی جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دل، آنکھ اور کان رہنے کے باوجود صحیح چیز کو دیکھتے نہیں، صحیح چیز کو سنتے نہیں، صحیح چیز کو سمجھتے نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی۔ لہٰذا ہم جب بھی دل سے سوچیں صحیح سوچ رکھیں، آنکھ سے دیکھیں صحیح چیز کو دیکھیں، وہ چیز جو اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھو، جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم کان سے سنیں تو ایسی چیز کو سنیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی اجازت دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے سنیں۔ کیا ہم نے اپنے دل کا صحیح سے استعمال کیا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کا صحیح سے استعمال کیا؟ کیا ہم نے اپنے کان کا صحیح سے استعمال کیا؟ اگر صحیح سے استعمال کیا تو ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، اور اگر ہم نے غلط استعمال کیا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی سورہ یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر
200 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کا کام ہے انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا، تو ایسی صورت میں تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ جب بھی کبھی وسوسہ آئے، چاہے نماز میں غیر نماز میں کبھی بھی وسوسہ آئے، برائی کا خیال آئے، تو ہمیشہ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، جو سورہ انفال کے حوالے سے میں نے بات کہی تھی کہ مومن کے لیے جنت ہے، تو مومن کے 6 صفتیں بتائی گئی، 6 صفتیں۔ اگر 6 صفتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں، اور کس کی زبانی؟ اللہ کی زبانی۔ اگر 6 چیزیں ہمارے اندر پائی جائے تو ہم مومن ہیں، اور اگر 6 چیزیں نہیں ہیں تو ہم مومن ہیں۔ اگر 6 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر 6 چیزیں نہیں ہیں تو 6 چیزیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی آیت میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، اس لیے کہ مومن ہی جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنة الا مؤمن، یعنی مومن کے علاوہ جنت میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر مومن کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یا دوسری صفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے۔ کبھی برائی کی طرف اگر آپ خیال کرتے ہیں اور فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتے ہیں اور فوراً اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آج سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، انسان کیوں لگاتا ہے؟ ہر دکان میں، مکان میں، مسجد میں، عبادت خانوں میں، بازار اور سڑکوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ کسی جرم کو انجام نہ دیں، کوئی کرائم کا ارتکاب نہ کریں۔ اور ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کی نگرانی تم پر ہے۔ یہ سی سی کیمرہ تو 1 مہینے کے اندر اس کا ریکارڈنگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو سی سی کیمرہ ہے نا، قیامت ہو جائے گی، ساری چیز درہم برہم ہو جائے گی، لیکن وہ سی ڈی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین کو جب بھی ہم تنہائی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے ڈرے، تب ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ برائی کو انجام دینے کے لیے جائیں، فوراً اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈر کر کے اس برائی سے رک جائیں، اس برائی سے باز آ جائیں تو ہم مومن ہیں۔ تیسری صفت الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ایمان بڑھ جائے۔ جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی کیا ہونا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ایمان، ہماری عمر اگر 40 سال ہے تو 40% ہی ہمارا ایمان رہی نہیں، بلکہ ہمارا ایمان جب 50 ہماری عمر ہو جائے تو ہمارا ایمان بھی بڑھتا رہے، 60 ہو جائے تو ایمان بھی بڑھتا رہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور مومن کی علامت ہے، اور مرد اور خواتین تمام کے لیے صفتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت بتلائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام ظاہری چیز کو اختیار کرتے ہوئے، تمام محنتوں کو انجام دیتے ہوئے اس کا انجام یا اس کا رزلٹ یا اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں اور اللہ پر توکل کر لیں۔ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوا علاج اور معالجہ کریں، لیکن توکل اس ڈاکٹر پر نہیں، اس دوا پر نہیں، بلکہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اگر اللہ چاہے تو اس ڈاکٹر کے ذریعے سے، اس گولی کے ذریعے سے ہمیں کیا کرے گا؟ توکل کا ایک مفہوم بہت بڑا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ 4 صفتیں ہو گئی، 5 صفتیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 2 صفتیں اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں
کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیسا؟ صرف جمعہ میں، یا نماز قائم کرنا صرف رمضان میں؟ آج تو جمعہ کے مصلی ہوتے ہیں، رمضانی مصلی ہوتے ہیں اور باقی دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ رمضان گزرنے کے بعد بھی ایسا ہی کریں گے یا نماز کو ہمیشہ کے لیے قائم کریں گے؟ جی وعدہ کیجئے کہ نماز جب تک اللہ رب العالمین حیات رکھے گا، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، یہ عہد کرے کہ بلا شرعی عذر ہم نماز کو کبھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ ڈر لگ رہا ہے کیا بولنے میں؟ شیطان نے باندھ دیا، شیطان تو ابھی بن چکا ہے، قید ہو چکا ہے، اب تو بولنے میں کیا ڈر ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو باندھ دیا ہے نا شیطان کو۔ بہرحال تو انشاءاللہ ہم نماز قائم کریں گے جب تک اللہ حیات رکھے گا، تب تک۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، اور چھٹی چیز ہے ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ عام خرچ بھی کرنا۔ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی اتنے مال آپ کے پاس ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو چکے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے اسلام کی اہم فریضہ میں سے ہے، اور زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچنا، یعنی 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہو۔ اگر اتنے نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رقم یا وہ زیورات یا وہ مال یا جائیداد اتنے پہنچنے کے بعد 1 سال مکمل ہو جائے، تب زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے، اور اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 سال سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عطا کیا ہے اسے عام صدقات بھی کریں، اور جو اللہ نے جس کو صاحب نصاب قرار دیا ہے یا پہنچایا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ یہ 6 صفتیں اللہ رب العالمین نے مومن کی بتائی اور کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے کیا کہا؟ یہی لوگ حقیقی معنی میں مومن ہیں۔ اور پھر اگر مومن ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے رب کے پاس درجات ہے، بلندی ہے، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بھی بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے گا، اور جنت میں داخل کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن کی تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔